اب اس کے بعد میں دعوت دے رہا ہوں فضیلت الشیخ شاہد جمال عصری و ندوی حفظ اللہ سے استاد جامعہ سید دارالحدیث آپ آئیں اور اپنے پرمغز خطاب سے ہمیں معلوم فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ صدر بابقار، علماء کرام قدر، بزرگوں، نوجوانوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ملک کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں عالم اسلام مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے پیش نظر قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے مہینوں، سالوں، دہائیوں اور صدیوں کے بعد حالات یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں، کس طریقے سے فتنے اور فساد کی جگہ امن و امان پیدا ہو جاتا ہے، کس طریقے سے اللہ کی قدرت کاملہ سے حالات اس قدر تبدیل ہوتے ہیں کہ خرابی اور تباہی تعمیرات میں بدل جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یاد کرو اس وقت کو کہ جبکہ وہ آدمی حضرت عزیر علیہ السلام شہر بیت المقدس سے ایک بستی سے گزرے تھے۔ مفسرین نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں جس آدمی کا ذکر ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام، اور جس بستی کا تذکرہ ہے وہ شہر بیت المقدس ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام عوام الناس کے درمیان یہ بات معروف ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، لیکن صحیح اور درست بات یہ ہے کہ حضرت عزیر کوئی نبی اور پیغمبر نہیں، بلکہ وہ بنو اسرائیل کے ایک نیک، ایک صالح، ایک بزرگ، تورات کے حافظ اور تورات کے عالم تھے۔ اللہ کے نزدیک وہ مستجاب الدعوات تھے۔ صحیح البخاری کی ایک روایت و حدیث، اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ادری عزیر نبی ہوا ام لا، مجھے نہیں معلوم ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو نبوت و رسالت ملی تھی یا نہیں ملی تھی۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے اور قرآن مجید کی کسی آیت کریمہ سے حضرت عزیر علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا تذکرہ نہیں ملتا۔ البتہ یہ بات بہت معروف ہے اور اکثر مورخین نے لکھا ہے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے، بنو اسرائیل کے ایک نیک صالح اور مستجاب الدعوات تھے۔ اس زمانے میں حضرت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 500 سال پہلے جبکہ بنو اسرائیل بیت المقدس میں آباد تھی اور ان کے اندر اخلاقی زوال شروع ہوا، بنو اسرائیل نے اس شہر میں آباد ہو کر کے اس شہر کی حرمت کا خیال نہیں رکھا، انبیاء کرام کا قتل عام کرنا شروع کیا، تورات کے احکامات کی وہ تحریف کرنا اور تبدیل کرنا شروع کیا، نبیوں کی بے حرمتی کی، ان کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا۔ اس وقت اخلاقی زوال کے بعد بنو اسرائیل کا سیاسی زوال شروع ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ایک حکمراں بخت نصر شہر بیت المقدس پر حملہ آور ہوتا ہے اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے۔ بیت المقدس میں موجود تقریباً 1,00,000 بنو اسرائیل کے افراد کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، تورات کے علماء اور حفاظ کو چن چن کر کے مارا گیا، بہت سارے لوگوں کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا، انہیں قید کر لیا گیا، اور جو لوگ زندہ و سلامت بچے وہ بخت نصر کی فوج کی تاب نہ لا کر کے انہوں نے شہر بیت المقدس کو چھوڑا اور جا کر کے شام کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ بیت المقدس ویران ہو گیا، وہاں کی عمارتوں کو منہدم کر دیا گیا، بخت نصر نے مسجدوں، عبادت گاہوں اور عمارتوں کو منہدم کر دیا، پوری بستی ویران ہو چکی ہے، نہ مکین ہے نہ مکان ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس کی اس ویرانی کے بعد، اس تباہی اور بربادی کے بعد جب وہاں سے گزرتے ہیں، قرآن کہتا ہے او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یاد کیجئے اس وقت کو جبکہ حضرت عزیر علیہ السلام بستی بیت المقدس سے گزرے تھے، بیت المقدس کی وہ بستی اپنی عمارتوں کے ساتھ زمین دوز ہو چکی تھی، اپنی در و دیواروں کے ساتھ زمین کے اوپر آ کر کے گر چکی تھی۔ حضرت عزیر اپنے گدھے پر سوار اپنا دانا اور کھانا ساتھ میں انگور کا رس لے کر کے اور سوکھی روٹی لے کر کے نکلے تھے، ایک درخت کے سائے، ایک دیوار کے سائے میں ٹیک لگا کر کے بیٹھتے ہیں اور شہر کے اوپر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد غور و فکر کرتے ہیں، آخر یہ عمارتیں منہدم ہو چکی ہیں، زمین بیس ہو چکی ہیں، چھتیں زمینوں پر آ کر کے گر چکی ہیں، زمین کے اوپر بکھری پڑی لاشیں، بکھری پڑی لاشوں کی ہڈیاں ہیں، بکھری پڑی ہر طرف قبریں موجود ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس کی اس تباہی اور بربادی کو دیکھ کر کے ذہن و دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور سوچنے لگتے ہیں انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس شہر کی ویرانی کے بعد، اس تباہی اور بربادی کے بعد، عمارتوں کے ملبوں میں تبدیل ہونے کے بعد، آبادیوں کے کھنڈرات میں بدل جانے کے بعد، آخر انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس تباہی اور بربادی کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا۔ جس طریقے سے ہمارے ذہن و دماغ میں یہ سوال ابھر کے آتا ہے کہ غزہ کی تباہی اور بربادی کے بعد، غزہ کی تصویریں دیکھنے کے بعد ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل کی اس جارحیت کے بعد، اس کی اس دہشت گردی کے بعد، جبکہ یہ عمارتیں منہدم، پورا شہر ویران ہو چکا ہے، آخر اللہ سبحانہ و تعالی اس شہر غزہ کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا؟ حضرت عزیر کے ذہن و دماغ میں یہی سوال پیدا ہوا۔ ہمارے اس ملک کے اندر اس تباہی اور بربادی کے بعد، نامعلوم افراد سے دہشت گردانہ کارروائیوں کے بعد، ملک میں دہشت گردی کے جو متعدد واقعات اس واقعے کے بعد رونما ہوئے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کر کے ان کے ساتھ دہشت گردانہ کام جو کیا گیا ہے، ذہن و دماغ میں ان سارے حالات کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک میں اس فساد اور بگاڑ کے بعد، اسلام و فوبیا کے بعد، جبکہ اسلام کا خوف اور ڈر برادران وطن کے ذہن و دماغ میں بیٹھا دیا گیا ہے، آخر اس فتنے اور فساد کے بعد دوبارہ اس ملک میں امان کیسے پیدا ہوگا؟ یہ سارے سوالات ہمارے ذہن و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی وہ قادر مطلق ہے، وہ حالات کو مہینوں میں، وہ سالوں میں، وہ صدیوں میں، وہ دہائیوں میں تبدیل کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت عزیر کے ذہن و دماغ
میں جب یہ سوال پیدا ہوا، قرآن کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنی قدرت دکھانی چاہی اور حضرت عزیر کے اوپر 100 سال کی موت طاری کر دی۔ 100 سال کی اس موت کے دورانیے میں بیت المقدس کے اوپر سائرس اعظم چڑھائی کرتا ہے۔ اللہ کا وہ نیک بندہ، وہ سائرس اعظم جس کو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ قرآن نے جس کو ذوالقرنین کہا ہے وہی سائرس اعظم ہے۔ فارس سے وہ نکلتے ہیں اور آ کر کے بخت و نصر کے اس علاقے پر حملہ آور ہوتے ہیں، بیت المقدس کو فتح کرتے ہیں۔ فتح کرنے کے بعد اس کے شہروں کو آباد کرتے ہیں۔ بنو اسرائیل کے افراد کو حکم جاری کرتے ہیں کہ وہ آ کر کے اپنے گھروں میں کو آباد کریں، دوبارہ اپنی عمارتوں کو آباد کریں۔ بنو اسرائیل جو شام کے مختلف علاقوں میں آباد ہو چکے تھے وہ اپنے اپنے وطن واپس آ کر کے لوٹتے ہیں، اپنے گھروں میں آباد ہو جاتے ہیں، شہر کی رونقیں دوبارہ واپس آتی ہیں، سڑکوں اور گلیوں کے اوپر زندگیاں دوڑنے لگتی ہیں، اور پھر 100 سال کا جب عرصہ گزرتا ہے پورا شہر دوبارہ آباد ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے ثم بعث، 100 سال کی اس موت کے بعد حضرت عزیر کو اللہ سبحانہ و تعالی دوبارہ زندگی دیتا ہے۔ زندہ ہونے کے بعد انہوں نے اللہ کی قدرت دیکھی، اس کی قدرت کاملہ کہ چند سالوں کے اندر کس طریقے سے حالات تبدیل ہو چکے ہیں، وہ ویرانی دوبارہ آباد ہو چکی ہے، وہ کھنڈرات میں تبدیل عمارتیں دوبارہ آباد ہیں، دوبارہ اس کے اندر دوبارہ مکین اور مکان، دوبارہ مکانوں کے اندر مکین آ کر کے رہنے لگے ہیں، دوبارہ شہر کی وہ رونقیں واپس آ چکی ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا حیرت کا یہ مقام نہیں ہے، ابھی اللہ کی قدرت کاملہ کے مناظر اور دیکھتے جاؤ۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، ذرا غور تو کرو اپنے کھانے اور دانے کو دیکھو، جو دانا اور کھانا تم لے کر کے اپنے گھر سے نکلے تھے وہ ابھی سڑا اور گلا نہیں ہے، اس میں خرابی پیدا نہیں ہوئی ہے، اس میں غلیان پیدا نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، لیکن تم ذرا اپنے گدھے کو تو دیکھو کہ گدھا کس طریقے سے مر چکا تھا، اس کا گوشت سڑا اور گل چکا تھا، اس کی ہڈیاں زمین پر بکھری ہوئی ہیں۔ لیکن یہ اللہ کی قدرت کاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کھانے اور دانے کو محفوظ رکھا۔ یہ اللہ کی قدرت۔ اللہ سبحانہ و تعالی جس چیز کی چاہے حفاظت کرے اور جس چیز کو چاہے برباد کر دے، اور برباد کرنے کے بعد دوبارہ اس کو آباد کر دے، یہ اللہ کی قدرت کاملہ۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ یہ ہے کہ وہ چیزوں کی خواص کو، اس کی خاصیتوں کو، اس کی کوالٹیوں کو سلب کر لیتا ہے۔ کھانے کی خاصیت تو یہی ہے کہ وہ 1 دن 2 دن کے بعد وہ سڑ جاتا ہے، وہ گل جاتا ہے، اس میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن حضرت عزیر سے اللہ سبحانہ و تعالی کہتا ہے فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى وانظر الی حمارک، تمہارا گدھا مرنے کے بعد اس کا گوشت سڑ چکا ہے، اس کی ہڈیاں زمین پر بکھری ہوئی تم دیکھ رہے ہو، لیکن اپنے کھانے اور دانے کو دیکھو، اس میں غلیان پیدا نہیں ہوا، اس میں خرابی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت۔ اللہ سبحانہ و تعالی اشیاء کی خاصیتوں کو روک لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب فرعون پیچھا کر رہا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بحیر مرہ سے گزرے تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا کہ اپنی لاٹھی کو فضرب بعصاک البحر فانفلق، اپنی لاٹھی کو زمین کے اوپر مارو گے تو دریا میں راستہ پیدا ہو جائے گا، دریا کی لہریں رک جائیں گی اور اس کے درمیان سے تم اور تمہاری پوری جمعیت گزر جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے، دریا نے حضرت موسیٰ کو اور ان کے لشکر کو، حضرت موسیٰ کی قوم کو تو نہیں ڈبویا، راستہ ان کے لیے آسان کر دیا، ان کے لیے راستہ بنا دیا، لیکن اسی راستے سے جب فرعون کا لشکر گزرتا ہے تو دریا انہیں غرقاب کر دیتا ہے، اسے ڈبو دیتا ہے۔ پانی کی خاصیت تو یہی ہوتی ہے کہ وہ جو جائے اس میں داخل ہو، مائع کثیر کے اندر دریا کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنے داخل ہونے والے افراد کو ڈبو دیتی ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہی دریا حکم الہی سے راستہ دیتا ہے اور فرعون کو وہی دریا غرقاب کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ، یہی اللہ کی قدرت کاملہ یہ ہے
کہ وہ آگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آگ کی طاقت کو حضرت ابراہیم کے لیے اس کی کوالٹی کو سلب کر لیا تھا۔ اس آگ میں لکڑیاں تو جل رہی تھی لیکن حضرت ابراہیم محفوظ اور سالم تھے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے زقوم کے درخت کے بارے میں کہا ہے کہ وہ جہنمیوں کی خوراک، وہ جہنمیوں کی خوراک ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، زقوم کا یہ درخت جہنمیوں کی خوراک ہوگا، اور جب جہنمی اس کو بھوک کے عالم میں شدت بھوک کی وجہ سے جب کھانے کو کچھ بھی نہیں ملے گا، زقوم کے اس درخت کو اس کی پتیوں کو جب چبائیں گے کالمہل یغلی فی البطون، وہ جا کر کے پیٹ کے اندر پانیوں کی طریقے سے کھولے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہتا ہے زقوم کا وہ درخت جو جہنمیوں کی خوراک ہوگا، انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ وہ درخت ہے جو جہنم کے اندر اگے گا۔ اہل مکہ نے مذاق اڑایا اور ہنسا، کفار مکہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اور ٹھٹا اڑایا، وہ ہنسنے لگے کہ آخر محمد عربی تو یہ کہتا ہے کہ جہنم میں صرف آگ ہی آگ ہے، اس آگ میں کوئی درخت کیسے اگ سکتا ہے، اور اگر اگ جائے تو وہ سلامت کیسے رہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہی تو تمہارے ایمان کی آزمائش ہے کہ جہنم میں زقوم کا درخت اگے گا، اگر تم ایمان لانا چاہو تو لاؤ۔ اس کی مثالیں ہم نے حضرت ابراہیم کے عہد مبارک سے دے دی ہیں کہ اس آگ میں لکڑیاں تو جل رہی تھی لیکن ابراہیم صحیح و صالح تھے، لیکن جہنم کی آگ میں کفار اور مشرکین جلیں گے لیکن زقوم کے درخت کی وہ لکڑی صحیح اور سالم باقی اور محفوظ رہے گی۔ بہرحال تو اللہ سبحانہ و تعالی اشیاء کی خاصیتوں کو سلب کر لیتا ہے، اور وہ چیزیں جو کام کرتی ہیں جن کی فطرت ہوتی ہے وہ اپنی فطرت کو چھوڑ دیتی ہیں۔ وہ کھانا اور دانا جو سڑنے اور گلنے والا تھا، حضرت عزیر سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، یہ کھانا اور دانا جو تم لے کر کے چلے تھے بھی وہ سڑا اور گلا نہیں ہے، اس میں خرابی پیدا نہیں ہوئی ہے، لیکن گدھا مر کر کے وہ مٹی میں مل چکا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میری قدرت دیکھنا چاہتے ہو، وانظر الی العظام کیف ننشزها لحما، گدھے کی بکھری پڑی ہڈیاں ہیں، ذرا دیکھنا غور سے، کیف ننشزها، کیسے ہم اس کو جوڑتے ہیں اور اکٹھا کر کے گدھے کا ڈھانچہ بناتے ہیں۔ حضرت عزیر کی نگاہوں کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احیاء الاموات کا، باس بعد الموت کا، مردوں کو زندہ کرنے کا نمونہ پیش کیا، اور حضرت عزیر کے سامنے گدھے کی ہڈیاں آپس میں جڑتی ہیں۔ ثم نقصوها لحما، ذرا غور سے دیکھو اس ہڈی کے اوپر ہم گوشت کیسے چڑھاتے ہیں۔ حضرت عزیر کی نگاہوں کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے گدھے کو بھی زندہ کیا اور باس بعد الموت کی ایک مثال پیش کر دی کہ کس طریقے سے ہم موت کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کریں۔ حضرت عزیر کو موت دیا، ان کو دوبارہ زندہ کیا، گدھے کو اللہ تعالیٰ نے موت دیا، گدھے کو دوبارہ حضرت عزیر کی نگاہوں کے سامنے زندہ کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایسی مثالیں بھر کے رکھی ہیں۔ صرف سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 مقامات کے اوپر باس بعد الموت، احیاء الاموات، مردوں کو زندہ کرنے کا نمونہ اس کا ڈیمو پیش کیا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد مبارک میں، ان کے دور میں جب بنو اسرائیل کے ایک آدمی کا قتل ہوتا ہے، لوگ بھاگتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، یاد کرو اس وقت کو جبکہ تم نے اپنے درمیان سے ایک آدمی کا قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد تمہارے درمیان قاتل کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، لیکن تم قاتل کو چھپا رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قاتل کو تمہارے سامنے ظاہر و باہر کر دیا۔ قتل کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی قوم کے لوگ بھاگتے ہوئے آئے کہ ایک امیر اور کبیر آدمی کا قتل ہوا ہے، ذرا قاتل کا پتہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے بتا دیجئے، اس آدمی کو دوبارہ زندہ کر دیجئے تاکہ یہ اٹھ کر کے زندہ ہو کر کے دوبارہ اپنے قاتل کا نام اور پتہ بتلائے۔ چنانچہ قوم کے مطالبے کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آیت کریمہ نازل کی اور کہا جا کر کے اپنی قوم سے
کہہ دو ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا تتخذون ہزوا، اے موسیٰ علیہ السلام ہم قاتل اور مقتول کا پتہ لگانا چاہتے ہیں، اب ہمارے ساتھ گائے ذبح کرنے کا حکم دے کر کے مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں جاہل نہیں ہوں کہ تمہارے ساتھ مذاق کروں گا، میں اللہ کا نبی اور پیغمبر ہوں، میں تمہیں حکم الہی سنا رہا ہوں کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ تمہیں گائے ذبح کرو۔ بنو اسرائیل ایک جاہل قوم، نبیوں کو پریشان کرنے والی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس حکم پر کوئی گائے ذبح کرتے فَقُلْ اضْرِبُوهُ بِبَطْنِهَا، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق اس کے گوشت کو مقتول کے جسم سے ٹچ کراتے، وہ مقتول حکم الہی سے زندہ ہوتا، اپنے قاتل کا نام اور پتہ بتلاتا۔ لیکن حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا اے موسیٰ اس گائے کا رنگ کیا ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا جاؤ پیلے رنگ کی گائے تلاش کر کے لے کر کے آؤ۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے پھر سوال کیا اس گائے کی عمر کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ گائے نہ جوان ہو نہ بوڑھی ہونی چاہیے نہ چھوٹی ہونی چاہیے، درمیانے عمر کی وہ گائے ہونی چاہیے۔ پھر موسیٰ کی قوم کے لوگ آئے، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، وہ کون سی کام کرنے والی ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وہ گائے ایسی ہو جو تمام عیوب سے پاک ہو اور جو کسی کام میں استعمال نہ کی گئی ہو، نہ پانی نکالنے کے لیے کنویں کے رہٹ پر اس کا استعمال ہوا ہو، نہ کھیت کے ہل چلانے کے لیے اس گائے کا استعمال ہوا ہو، تمام عیوب اور تمام کام کاج سے وہ پاک گائے ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا انشاءاللہ ہم ایسی گائے پا جائیں گے۔ اگر انشاءاللہ نہیں کہتے تو حیران اور پریشان دنیا کے کونے اور چپے چپے پر تلاش کرنے کے باوجود بھی ایسی گائے نہ ملتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی مشیت پر معاملے کو موقوف کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی گائے ان کے لیے مہیا کی، نتیجہ یہ ہوا اس گائے کو ذبح کیا گیا، اور ذبح کرنے کے بعد جب اس کے گوشت کو مقتول کے جسم سے ٹچ کرایا گیا وہ زندہ ہوا اور آ کر کے کھڑے ہو کر کے اس نے کہا میرے بھتیجے نے میرا قتل کیا۔ بہرحال یہ ایک مثال تھی جو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ البقرہ میں بیان کی، اور یہی وجہ ہے کہ سورۃ البقرہ کا نام سورۃ البقرہ پڑھا، بقرۃ کے معنی گائے کے ہوتا ہے کیونکہ اس سورہ میں اس گائے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 5 ایسی مثالیں دی ہیں کہ بعث بعد الموت، موت کے بعد کس طریقے سے دوبارہ زندگی دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 لوگوں کو لے کر کے اپنی قوم کے 70 لوگوں کو وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 لوگوں کو چنا اور چن کر کے لے کر کے جبل طور پر گئے، جبل سینا کے اوپر گئے، طور سینین کے اوپر، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دیا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ہوا۔ بنو اسرائیل کے یہ 70 افراد حضرت موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھے، سارے مناظر دیکھ رہے تھے، اللہ سے ہم کلامی والی ساری گفتگویں انہوں نے سنی، اور سننے کے بعد حضرت موسیٰ سے کہا آپ کو تو تورات مل گئی ہے، آپ سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کر لی ہے، لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا، لیکن ہمارے اطمینان کے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے، ہم جب تک کہ اللہ کو کھلی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیں گے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کے افراد پر فوراً عذاب الہی نازل ہوا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک آیت میں ہے کہ ان کے اوپر آسمان سے بجلی گری، دوسری آیت کریمہ میں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ایک زلزلہ آیا اور آسمان سے بجلی گری اور 70 کے 70 لوگ زمین کے اوپر گر کر کے مر گئے۔ حضرت موسیٰ حیران و پریشان ہوئے کہ یہ 70 لوگ جن کو لے کر کے میں آیا ہوں مر گئے ہیں، میں بنو اسرائیل کو کیا جواب دوں گا، میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا کہ میں 70 لوگوں کو قتل کروا کے آیا ہوا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کیا، اس دعا کے بعد قرآن کہتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، ان 70 افراد کو موت دینے کے بعد اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ اس طریقے سے قرآن مجید کے اندر بے شمار مثالیں بھری پڑی ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتا۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کی صرف ایک سوال کے اوپر انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، شہر ویران ہو چکا ہے، بستی کھنڈروں میں تبدیل ہو چکی ہے، حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، حالات کی اس خرابی کے بعد آخر دوبارہ اس بستی میں آبادی کیسے ہوگی، یہ بستی دوبارہ تعمیر کیسے ہوگی، امن و امان کیسے لوٹ کر کے آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عزیر کے ساتھ پورا معجزہ کر دیا۔
پورا اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کر دیا۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے سامنے جب قرآن مجید کی آیات قیامت سے متعلق یا بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندگی کا تذکرہ کرتے تو اہل مکہ کہتے اِذَا كُنَّا اِذَا مَن نَخِرَا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، جبکہ ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہمیں مٹی میں دفن کر کے ہماری ہڈیاں بوسیدہ چور چور مٹیوں میں مل جائیں گی۔ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا دوبارہ ہمیں پیدا کیا جائے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان یہ سمجھتا ہے ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ اکٹھا نہیں کریں گے، بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، بلکہ ہم اس بات کے اوپر قادر ہیں کہ انسان کے جسم کے تمام چھوٹے بڑے اعضاء کو بنا دیں، یہاں تک کہ ہم دوبارہ انسان کی اس کی پور کو بنانے پر انگلیوں کو اور انگلیوں کی پور کو، یہاں تک کہ انسان کے فنگر پرنٹس کو بھی دوبارہ ہم بنانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اور پھر نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کا جواب دیا اور ان کو بتلایا کہ کس طریقے سے ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کے بعد، اس کے سڑنے کے بعد، اس کے گلنے کے بعد، مٹیوں میں مل جانے کے بعد کس طریقے سے دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو پیدا فرمائے گا۔ چنانچہ صحیح البخاری کی یہ حدیث اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل شیء من الانسان الا یبلا الا عظما واحدا، انسان کے جسم کی تمام چیزیں مٹی میں مل جاتی ہیں، وہ سڑ جاتی ہیں، وہ گل جاتی ہیں، قبر کی مٹی میں مل کر کے مٹی بن جاتی ہیں، الا عظما واحدا، لیکن انسان کی ایک ہڈی ایسی ہے جو کبھی سڑتی نہیں ہے، گلتی نہیں ہے، اس کے خلیات مرتے نہیں ہیں، اس کے سیلز کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں، وہو عجب الذنب، اور وہ ہڈی عجب الذنب کی ہڈی ہے، وہ اس کی ہڈی، وہ ریڑھ کی ہڈی کا نچلا حصہ جسے دمچی کی ہڈی کہا جاتا ہے، جسے انگلش کے اندر ٹیل بون کہا جاتا ہے، جسے میڈیکل کی زبان میں کاکسس کہا جاتا ہے، نبی مکرم فرماتے ہیں وہ دمچی کی ہڈی، وہ کاکسس، وہ ٹیل بون الا عظما واحدا، وہ کبھی مٹی میں مل کر کے گلتی نہیں ہے، اس کے خلیات کبھی مرتے نہیں ہیں، اس میں موجود سیلز کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ انسان کی موت کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے وہ فطری موت مرے، چاہے وہ دریا کے اندر ڈوب کر کے مر جائے، سمندر کا کھارا پانی بھی اس ہڈی کو ختم نہیں کر سکتا، وہ دھماکے کے اندر ایٹمی دھماکے میں انسان کی موت ہو، وہ دھماکہ بھی، وہ ایٹمی دھماکہ بھی اس ہڈی کی خلیات کو، اس کے سیلز کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ باقاعدہ اس کے اوپر طبیبوں نے جانچ کی ہے، پڑتال کی ہے، میڈیکل سائنس کی رپورٹ ہے کہ کیمیائی آگ کے ذریعے سے بھی اس ہڈی کے خلیات کو، اس کے سیلز کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس میں موجود سیلز مرے نہیں، اس کو آگ کے اوپر جلایا گیا اور 10 منٹ کے جلانے کے بعد بھی وہ ہڈی گرچہ کالی ہو گئی، لیکن اس ہڈی کے اندر موجود جو سیلز تھے، جو خلیات تھے، وہ کبھی مرے نہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوئے، ایٹمی حرارت اور ایٹمی دھماکوں کے بعد بھی وہ ہڈی محفوظ رہتی ہے، سال ہر سال، ہزاروں سال تک اللہ سبحانہ وتعالی اس ہڈی کو محفوظ رکھے گا اور اسی ہڈی سے دوبارہ انسان کو پیدا فرمائے گا۔ جس طریقے سے ایک جہاز کے اندر بلیک باکس ہوتا ہے جو 3 میٹل کی لیئروں سے بنا ہوتا ہے کہ جہاز کی کریش ہونے کے بعد کاکپٹ میں جو گفتگو ہوئی ہے یا جہاز کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں وہ سارا بلیک باکس ساری باتوں کو ریکارڈ کرتا ہے، وہ نوٹ کرتا ہے۔ جہاز کی تباہی کے بعد، اس کے کریش ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کا بلیک باکس تلاش کیا جاتا ہے تاکہ کریش ہونے کی وجہ معلوم کیا جا سکے۔ انسان کا جو بلیک باکس ہے، انسان کا جو بایو ڈاٹا محفوظ رکھنے والی وہ ہڈی ہے، وہ عجب الذنب ہے، وہ ٹیل بون ہے، وہ کاکسس ہے، اسی سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ نبی مکرم فرماتے ہیں منہ خلق، اسی ہڈی سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ رحم مادر میں جب نطفہ پڑتا ہے اور انسان کا سیمن، ایک مرد کا سیمن عورت کے بیضے سے جب ملتا ہے اور ملنے کے بعد جب وہ نطفہ مضغے میں علقے میں بدلتا ہے، خون کے لوتھڑے میں، اور 40 دن کے بعد خون کے لوتھڑے کے بعد جب وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، وہی گوشت کے لوتھڑے سے کاکسس بنتی ہے، ٹیل بون بنتی ہے، اور پھر اس کے بعد اسی سے جسم کی ساری ہڈیاں بنتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نطفے کو مضغہ بناتے ہیں، مضغے کو نطفے کو ہم علقہ بناتے ہیں،
علقے کو ہم مزغہ بناتے ہیں، پھر مزغے کو ہم ہڈی بناتے ہیں، اور ہڈی ٹیل بون بنتی ہے کاکسس، اور اسی سے پورا جسم انسانی رحم مادر میں بنتا ہے۔ نبی مکرم فرماتے ہیں وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، انسان کا پورا جسم سڑ چکا ہے، گل چکا ہے، مٹی میں مل چکا ہے، لیکن ایک ہڈی سلامت ہے، کاکسس ٹیل بون کی ہڈی، وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ، اسی سے انسان کی پیدائش ہوگی۔ نبی مکرم فرماتے ہیں فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ، بارش آسمان سے برسے گی، اور اس طریقے سے انسان دوبارہ اس ہڈی سے پیدا ہو جائے گا، جیسے بارش کے بعد زمین سے سبزیاں پیدا ہو جاتی ہیں، سبزیاں اگ جاتی ہیں۔ بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے، قرآن مجید کی آیت کریمہ میں حضرت عزیر علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی تھی، بستی ویران ہے، تباہ و برباد ہو چکی ہے، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس ویرانی اور تباہی کے بعد یہ بستی دوبارہ کیسے آباد ہوگی۔ آج ہمیں بھی بڑی حیرت ہے، اس ملک میں اتنے فساد برپا ہو چکے ہیں، اتنا امن و امان غارت ہو چکا ہے، کسی بھی دہشت گردانہ کارروائیوں کے بعد اس کا رخ مسلمانوں کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ آج ہمیں بھی حیرت ہے کہ غزہ کی تباہی اور بربادی کے بعد آخر دوبارہ یہ شہر کیسے آباد ہوگا؟ یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت سے اللہ کے ایسے بندے کھڑے ہوں گے جو شہر کی حمایت اور اس کے دفاع کا کام کریں گے، اور پھر ایک دن یہ شہر دوبارہ آباد ہو جائے گا۔ تفصیلات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، صرف ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن حوالہ الازدی سے کہا تھا، آخر جب دور آئے گا، قیامت کے قریب اللہ کے بندے کھڑے ہوں گے اور وہ بیت المقدس کی سرزمین کے اوپر خلافت اسلامیہ قائم کریں گے، خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ عبداللہ ابن حوالہ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا ابن حوالہ اذا رأیت الخلافت قد نزلت لبیت المقدس فقد تنت الزلازل والبلابل والعمور العظام، اے عبداللہ ابن حوالہ جب تم دیکھو کہ خلافت اسلامیہ بیت المقدس کی سرزمین کے اوپر اتر چکی ہے، وہاں پر اپنے پاؤں کو جما چکی ہے، بیت المقدس کی سرزمین عاصمت الخلافت الاسلامیہ، خلافت اسلامیہ کی راجدھانی بن چکی ہے، پھر اس کے بعد زلزلے برپا ہوں گے، زمین کے اوپر بڑی بڑی نشانیاں نمودار ہوں گی، اور پھر اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گا۔ بہرحال میرے پاس وقت نہیں ہے، آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ رب العالمین ملک کے دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں ان کو امن و سلامتی عطا فرما۔ الہ العالمین تو غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔